بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظالموں سے کہہ دیں کہ وہ اللہ کا ذکر نہ کیا کریں۔ آپ یقیناً یہ گمان کر رہے ہوں گے کہ ایسی سخت بات کون کر سکتا ہے۔ جناب، یہ بات میری نہیں ہے اور نہ ہی میری مجال ہے کہ کسی عبادت کرنے والے کو، کسی ذکر کرنے والے کو ذکر کرنے سے روک دوں۔ یہ بات رب العالمین کی ہے اور اس کو بتانے والے ہیں اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے میری طرف وحی کی، اور کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے وحی میں؟ اے رسولوں کے بھائی، اے خبردار کرنے والوں کے بھائی، اپنی قوم کو خبردار کریں کہ جب بھی وہ میرے گھروں میں سے کسی گھر میں داخل ہوں تو اس حال میں داخل ہوں کہ ان کے دل صاف ہوں، زبانیں سچی ہوں اور ہاتھ ظلم سے پاک ہوں اور ان کی شرمگاہیں محفوظ ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مزید یہ ارشاد فرمایا کہ وہ میرے گھر میں اس حال میں داخل نہ ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی کہ آپ اپنی قوم کو بتائیں، انہیں خبردار کریں کہ کوئی ذکر کرنے والا، نماز پڑھنے والا میرے گھر میں اس حال میں داخل نہ ہوں کہ انہوں نے کسی کا حق مارا ہو، کیونکہ میں اس ظالم پر اس وقت تک لعنت بھیجتا رہوں گا جب تک وہ نماز پڑھتا رہے گا، یہاں تک کہ وہ حقدار کو اس کا حق واپس نہ کر دے۔ سنا آپ نے، یہ بات اللہ کی ہے اور اس بات کو پہنچانے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اسی وجہ سے یہ کہا گیا کہ جو ظالم ہے، جس نے کسی کا حق مارا ہے، جو ظلم کر رہا ہے، کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کیا، کسی کے مکان پر ناجائز قبضہ کیا، کسی کو غلط سودا دے دیا، کسی کے ساتھ زیادتی کر دی، کسی بھی شکل میں اس کی عزت کو نقصان پہنچایا، اس کے مال کو نقصان پہنچایا، اس کی جان کو نقصان پہنچایا، کسی نے عدالت میں غلط فیصلے کیے، کسی نے اداروں میں غلط حکم جاری کر دیے، تو اللہ کی مخلوق پر جو شخص ظلم کرے گا اور وہ اسی ظلم کی حالت میں اللہ کی مسجدوں میں چلا جائے، وہاں نمازیں پڑھتا رہے، نوافل پڑھتا رہے، ذکر کرتا رہے، تو یقین جانیے کہ اللہ تعالیٰ کو ان عبادات کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ اس کے کروڑ ہا کروڑ فرشتے ہر وقت اور ہر لمحے اور ہر مقام پر اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان عبادات کے ذریعے سے در حقیقت ہمارے کردار کو بہتر بنانا چاہتا ہے۔ یہ ساری عبادتیں انسان کی شخصیت کو نکھارنے کا ذریعہ بنتی ہیں، یہ وسیلے ہیں معاشرے کے حالات کو درست کرنے والے۔ لیکن اگر کوئی شخص ظلم اسی طرح کرتا رہے، غلط فیصلے اسی طرح کرتا رہے، ناجائز قبضے اسی طرح کرتا رہے، لوگوں کی جان، مال اور عزت کو نقصان اسی طرح پہنچاتا رہے، اور اس کے بعد وہ یہ گمان کر لے کہ بس میں چند نمازیں پڑھ لوں گا، تھوڑے سے روزے رکھ لوں گا، حج یا عمرہ ادا کرنے کے لیے چلا جاؤں گا، یا کچھ تسبیحات ذکر کی صورت میں کر لوں گا تو میرے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا نہ بتایا، نہ اس بات کی طرف ترغیب دی ہے۔ اصل میں تو ان عبادات کے ذریعے سے ہمارے رویوں اور ہمارے کرداروں کو بدلنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ساری تعلیمات دی ہیں۔ قرآن میں ایک مقام پہ کہا گیا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز جو ہے فحش باتوں سے اور منکرات سے روکتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے نماز ادا کی لیکن وہ ان ظالمانہ کاموں سے اپنے آپ کو نہیں روک رہا تو گویا اس نے نماز نہیں پڑھی۔ اور آج کی اس حدیث مبارکہ میں جو بات کہی گئی وہ اس سے بھی زیادہ سخت ہے کہ صرف یہ نہیں ہے کہ اس کی نماز قبول نہیں کی جائے گی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہ جب تک وہ اللہ کا ذکر کرتا رہے گا، جب تک وہ نماز ادا کرتا رہے گا، تو اللہ نے فرمایا کہ میں اس پر اپنی لعنت بھیجتا رہوں گا۔ کیسے خسارے کا سودا ہوگا کہ ایک شخص نے نماز پڑھی لیکن رحمتیں سمیٹنے کے بجائے وہ اللہ تعالیٰ کی لعنتوں کا حقدار بن رہا ہے۔ کیسا بدنصیب ہوگا وہ شخص کہ جس نے روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کی صورت میں اللہ کی بخشش اسے ملے، اس کے بجائے وہ اللہ تعالیٰ کی لعنت سمیٹ رہا ہے۔ تو اس لیے
اللہ کی طرف سے یہ وارننگ دی گئی ہے، یہ خبردار کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دوسری بات بھی بتائی، اور وہ بات بہت ہی شاندار ہے اور حوصلوں کو بلند کرنے والی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ شخص کہ جس نے کسی کا حق مارا ہوا تھا، کسی پر ظلم کیا ہوا تھا، وہ حقدار کو اس کا حق واپس لوٹا دے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ میں اس کی سماعت بن جاؤں گا جس سے وہ سنے گا، میں اس کی نظر بصارت بن جاؤں گا جس سے وہ دیکھے گا، اور وہ میرے اولیاء اور دوستوں میں شامل ہو جائے گا، اور وہ جنت میں نبیوں، صدیقین اور شہداء کے ساتھ میرا پڑوسی بن جائے گا۔ کیسا عظیم انعام ہے! جہاں پہلے وارننگ بہت سخت تھی، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ انعام بھی بہت سخت اس کو دیا جا رہا ہے، اور خبر دی جا رہی ہے کہ اگر اس نے کسی کا حق جو مارا ہوا تھا وہ واپس کر دیا، گویا کہ اس نے توبہ کر لی، تو پھر اللہ تعالیٰ انعام کے طور پر اس کا ساتھی بن جائے گا، اس کا مددگار بن جائے گا، اور اس قدر زیادہ اسے پسند کرنے لگے گا کہ اللہ اس کی سماعت یعنی سننے کی طاقت بن جائے گا، اس کی بصارت یعنی دیکھنے کی قوت بن جائے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انعام کے طور پر ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاقے میں، جہاں بہت سارے انبیاء اور بہت سارے شہداء اور صدیقین قیام پذیر ہوں گے، تو ایسے توبہ کرنے والے فرد کو اس جگہ پر رہنے کا موقع دیا جائے گا۔ کیسی عظیم نعمت ہے! آئیے ہم اپنی نمازوں کو اس انداز میں ادا کریں کہ نماز کے ذریعے سے، روزے کے ذریعے سے، ذکر کے ذریعے سے ہم اپنی شخصیت کو بھی بدل دیں، اپنے کردار کو بھی بدل دیں، ہم خلق خدا کے لیے رحمت بن جائیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے بن جائیں، اور اگر شیطان کے چکر میں آ کر ہم نے کوئی ظلم کر لیا تھا اس سے پہلے، تو اب توبہ کرنے کا ارادہ کر لیں۔ تو جس نے سچے اور پکے دل سے توبہ کر لی اور اس نے کسی کا جو حق مارا ہوا تھا وہ حق واپس کر دیا، تو ایک بہت بڑے انعام سے نوازا جائے گا۔ اس سے بڑا انعام اور کیا ہوگا کہ اللہ رب العزت دنیا میں بھی اس کی سماعت بن رہا ہے، اس کی بصارت بن رہا ہے، اسے مددگار جو ہے وہ اللہ کی طرف سے مہیا کیا جا رہا ہے، اور اللہ یہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہ وہ میرے دوستوں میں شمار ہونے لگے گا، میرے اولیاء میں شمار ہونے لگے گا۔ تو آئیے اتنی عظیم نعمت ہم حاصل کر سکتے ہیں اگر ہم سے کوئی زیادتی ہوئی اور زیادتی کے بعد ہم نے توبہ کر لی، اور اگر زیادتی نہیں ہوئی تو پھر تو کیا ہی بات ہے۔ اللہ کا انعام اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، اس کا کوئی اندازہ لگایا نہیں جا سکتا۔ یہ روایت جو ہے وہ بہت سارے محدثین نے بیان کی، اور حدیث کی مختلف کتابوں میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ ابو نعیم، حاکم، دیلمی اور ابن عساکر، ان سب نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے یہ روایت بیان کی ہے۔ آئیے اپنے حالات کو درست کریں، اور اس کے بعد پھر ہماری عبادتیں ہمارے لیے یقیناً رحمت کا ذریعہ بن جائیں گی۔